الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 30واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 2 صفر المظفر 1445 ہجری اور 20 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں ہم 1901 سے 1906 تک کے لکھے ہوئے جیوش انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل نمبر 11867 کا مطالعہ کر رہے ہیں ہولینس آف پیلسٹائن کے زمرے میں، اور صہیونیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے آج اسی آرٹیکل میں سے پیراگراف ہم پڑھیں گے 10ویں نقطے کے طور پر، ریوارڈز آف ریزیڈنس، یعنی فلسطین کے اندر اگر رہائش اختیار کی جائے تو اس رہائش اختیار کرنے کے، فلسطین کے اندر رہنے کے فضائل و برکات اور درجات کیا ہیں۔ سنیے، وینیریشن اینڈ لو فار پیلسٹائن were maintained by the rabbis in many ways۔ یاد رہے کہ جیسے مسلمانوں کا مولوی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، ایسے ہی یہودیوں کا ریبائی ہوتا ہے، اور یہاں پہ پلورل ورڈ ہے ریبائز۔ تو صدیوں تک ریبائز نے، ان کے راہبوں نے کس جگہ کی عزت کو برقرار رکھا ہے، کتابوں میں، دلوں میں، اپنی نسلوں کے ذہنوں میں، ان کی اسپریچول ٹریننگز میں۔ وہاں پہ لفظ کس کا ذکر ہے؟ پیلسٹائن کا، اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ لو فار پیلسٹائن ور مینٹینڈ بائی دا ریبائز ان مینی ویز، پیلسٹائن کا ذکر ہے۔ آگے چلیں، پھر وہ کہتے ہیں ریبائی جوہانن ڈیکلیئرڈ دیٹ ون ہو واکس اے ڈسٹینس آف 4 cubits in Palestine may be confident of a share in the future world۔ یعنی ان کا ایک راہب ہے جن کا نام ہے جوہانن، اس نے یہ ڈیکلیئر کیا، باقاعدہ اعلان کیا، کہا، لکھا، ون ہو واکس اے ڈسٹینس آف 4 cubits۔ 4 cubits 4 مکعب فٹ کہہ لیں، 4 قدم کہہ لیں، 4 مکعب کو آپ 4 قدم ہی اگر شمار کر لیں، 4 گز کر لیں، 4 میٹر کر لیں۔ اگر کوئی شخص اتنا فاصلہ بھی فلسطین کی سرزمین پہ رہتے ہوئے چل لے، چند قدم بھی چل لے، 4 cubits بھی چل لے، کہاں؟ ان پیلسٹائن، میں بھی کانفیڈنٹ، تو اسے یقین ہونا چاہیے، آف اے شیئر، کہ اسے حصہ ملے گا، ان دا فیوچر ورلڈ، آنے والی دنیا میں، یعنی قیامت کے بعد حشر برپا ہوگا، حشر کے بعد جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو وہ جو جنت کے معاملات ہیں، انعام جو حقیقی انعام ہے، وہاں پہ بھی اس کا حصہ مقرر ہے۔ یہ ریبائی جوہانن کہاں پہ ذکر کرتا ہے؟ 4 cubits واکنگ ان پیلسٹائن کا ذکر ہے، اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، 11واں نقطہ عرض ہے دا میرٹ آف لیونگ ان پیلسٹائن ایکولز دا میرٹ آف آبزرونگ آل دا کمانڈمنٹس۔ اب کمانڈمنٹ کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات جو لوح پہ لکھے ہوئے تھے وہ الگ سے ہیں، 10 احکامات لوح پہ لکھے گئے تھے وہ الگ ہیں، اور پوری جو کتاب ہے تورات، موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات، جسے یہودی آج بھی قانون کی کتاب کے طور پہ مانتے ہیں، احکامات کی کتاب کے طور پہ مانتے ہیں، وہ سب احکامات، ان کا اگر مجموعہ کر لیا جائے تو پلورل ورڈز میں اسے کہا جائے گا کمانڈمنٹس، یعنی حکم نہیں، احکامات۔ آل دا کمانڈمنٹس کا مطلب ہوگا تمام احکامات۔ تو لفظ اور جملہ سنیے کہ دا میرٹ آف لیونگ ان پیلسٹائن، فلسطین میں رہنے کے درجات اتنے زیادہ ہیں، فضیلتیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میرٹ آف لیونگ ان پیلسٹائن ایکولز دا میرٹ آف آبزرونگ آل دا کمانڈمنٹس، کہ جو شخص نیک نیتی سے اللہ و رسول پہ ایمان رکھتے ہوئے فلسطین میں رہائش اختیار کرتا ہے، گویا کہ اس نے تمام الہامی قوانین پہ عمل کیا۔ اور یہاں بھی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، فلسطین کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ فلسطین کے احکامات
اللہ نے چاہا تو مزید بیان کیے جائیں گے۔ ابھی آپ یہ ایک اور اہم نقطہ سن لیں، 12واں نقطہ اسی آرٹیکل میں سے، ربائی ہیا بی گمادہ، یہ اس کا نام ہے بندے کا، showed his devotion by rolling himself in the dust of Palestine۔ وہ جو ربائی تھے، راہب تھے، وہ اس فلسطین کی سرزمین پہ لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے تھے، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ڈسٹ آف پیلسٹائن، فلسطین کی جو خاک مبارک ہے، جو اس مقدس سرزمین کی مٹی مبارک ہے، خاک مبارک ہے، دھول مبارک ہے، وہ ان کے جسم سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، ان کا جسم اس پاک دھول کو، اس پاک مٹی کو چھو لے تو وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ بائی رولنگ ہمسیلف ان دا ڈسٹ آف پیلسٹائن، فلسطین کی خاک میں وہ راہب اپنے آپ کو لت پت کر لیا کرتے تھے۔ اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ اور آگے سنیں، پھر انہی کا آگے ذکر ہے، ان کنفارمٹی ود دا ورڈز آف دا سامسٹ، وہ جو ان کی پرانی صحیفے ہیں جنہیں وہ پوئمز کے نام سے یاد کرتے ہیں، سامز میں، صحیفوں میں یہ ذکر ہے کہ فار دائی سرونٹس ٹیک پلیئر ان ہر سٹونز اینڈ فیور آف دا ڈسٹ دیئر آف، یعنی صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے جو عابد بندے ہیں، جو اللہ کے یعنی سرونٹس کے لفظ سے ذکر ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ ٹیک پلیئرس، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹیک پلیئر ان ہر سٹونز، اس ارض مقدس کی سرزمین کے جو پتھر ہیں، وہ جو پاک سرونٹ ہیں، اللہ کے جو وہ عابد ہیں، وہ ان پاک زمین کی، پاک پتھروں کی خوشی محسوس کرتے ہیں، اینڈ فیور دا ڈسٹ دیئر آف، اور وہاں کی خاک کو بھی اپنے لیے ایک فیور گردانتے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک اعزاز جانتے ہیں۔ گویا کہ فلسطین کی سرزمین کے پتھر، فلسطین کی سرزمین کی خاک مقدس، وہ یہودی راہبوں کے لیے انتہائی اعزاز کی بات تھی، اور یہاں بھی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، فلسطین کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔